میں لے جا کر ڈبو کے مار دیتا ہے، اسی کو وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ نمرود کے دماغ میں بخار بیٹھا تھا، اس نے کہا میں خدا ہوں۔ اللہ نے لنگڑا مچھر ناک میں گھسا کے نمرود کو مار کے بتایا خدا وہ ہوتا ہے جو لنگڑا مچھر ناک میں گھسا کے موت کے گھاٹ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو کہاں سے خدا؟ تو ہم بندے ہیں تو اپنی لمٹ یاد رکھیں۔ جی جی، ہم اسیمت نہیں ہیں، انلیمیٹڈ نہیں ہیں، ہم لیمیٹڈ ہیں، ہم سیمت ہیں، ہم محدود ہیں۔ یہ تو اس کی شان ہے وہ جس کو چاہے عزتوں کے ہار پہنائے، جسے چاہے ذلتوں کے اندھے کنویں میں اٹھا کر کے پھینکے، جسے چاہے دنیا کی بادشاہتیں عطا فرمائے، جسے چاہے سلطنتوں کی کرسیاں اس کے نیچے سے کھسکائے۔ وہ اللہ ہے، خدا کی قسم، ملک کا مالک وہ ہے، سلطنتوں کا مالک وہ ہے، بغیر تھموں کے آسمان روکنے والا وہ ہے، پانی کے اوپر زمین بچھانے والا وہ ہے، بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کرنے والا وہ ہے، بغیر میاں بیوی کے حوا کو پیدا کرنے والا وہ ہے، بغیر شوہر کے عیسیٰ کو پیدا کرنے والا وہ ہے۔ یہ خدا کی شان ہے کہ اپنے بندوں کو پیدا کیا، 18,000 عالموں کو پال رہا ہے۔ ہماری تو یہ کہ ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم اگر اپنی کمپنی میں ایک بندہ رکھ لیتے ہیں، اس سے مسٹیک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، گیٹ آؤٹ کر کے اسے راستہ دکھا دیتے ہیں، مگر وہ کیسے کیسوں کو پال رہا ہے، اس کی طرف سے روزی آ رہی ہے، ادھر سے گناہ جا رہے ہیں، اس کی طرف سے روزی آ رہی ہے، ادھر سے مکاریاں جا رہی ہیں، اس کی طرف سے روزی آ رہی ہے، ادھر سے غداریاں جا رہی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، 18,000 عالموں کو پالنے والی ذات کسی اور کی نہیں، اللہ وحدہ لا شریک۔ ہمارا رب، اور اس نے ہمیں جو اپنا مصطفیٰ عطا فرمایا، سبحان اللہ، اپنا پیارا حبیب دیا، اور قرآن میں فرمایا میرے محبوب کی زندگی پہ بڑی پینی نظر رکھنا۔ تم سوال کرو گے جیے کیسے؟ جواب یہ ہے میرے محبوب نے جی کر کے دکھایا ہے، اسے دیکھو اور جیو۔ تم سوال کرو ہم شادی کیسے کریں؟ جواب آئے گا میرے محبوب نے شادی کی ہے، دیکھو اور کرو۔ تم سوال کرو گے کہ بچے کیسے پالیں؟ جواب آئے گا میرے محبوب نے پال کے دکھائے ہیں، تم بھی ویسے ہی پالو۔ میرے مصطفیٰ محبت کتنے کرتے ہیں بتاؤں؟ خطبے کے دوران میں نواسہ گرے تو خطبہ چھوڑ کے اٹھائیں، کاندھے پہ بٹھائیں، بچہ ضد کر جائے تو زلفیں پکڑائیں، ضدوں پہ ہرنی کا بچہ منگا کر کے دیں، سینے پہ چڑھائیں۔ اتنی محبت کے باوجود ایک نواسہ مسجد نبوی میں زکوٰۃ کی کھجور اٹھا کر کے منہ کے قریب لائے تو مصطفیٰ کھانے نہ دیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آپ کا نواسہ ہے، اسے آپ نے جمعے کا خطبہ چھوڑ کے گودی میں اٹھا لیا تھا، کاندھوں پہ بٹھا کر اپنی زلفیں پکڑا دی تھی، اس کی ضدوں پہ ہرنی کا بچہ منگا کر کے دیا تھا، سینے پہ آپ چڑھاتے ہیں، اس کی زبان آپ اپنے منہ میں لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ایک کھجور کی بات تھی، کھانے دی ہوتی۔ جواب آتا ہے ہم نے کاندھے پہ بٹھایا، وہ ہماری محبت ہے، ہرنی کا بچہ منگایا، وہ ہماری محبت ہے، ہم نے زلفیں پکڑا دی، وہ ہماری محبت ہے، مگر کھجور نہیں کھانے دی، یہ ہماری تربیت ہے۔ ہم نے محبت بھی لاجواب کی ہے اور نواسے کی تربیت بھی۔ دونوں چیزیں ہونا چاہیے، محبت اور ورنہ تربیت نہیں کی تو پھر یہی بچہ آگے چل کے وہ ستم ڈھائے گا کہ کسی ملا مولوی کا تعویذ پر کام نہیں۔ جی جی جی، اور یاد رکھنا مولوی صاحب بعد میں پڑھاتے ہیں، اپنے بچے کو آپ پہلے۔ جی بچے کی اماں گھر میں ہی اپنی بہن کی برائی کر رہی ہے، اپنی بہن کی، یعنی کہ بچے کی خالہ کی، اور بچہ سن رہا ہے، ارے ایسی ہے، ارے ویسی ہے، ارے یہ ہے، ارے وہ ہے۔ اتنے میں گھر کی بیل بجی اور بچے کی خالہ ہی دروازے پہ، دروازہ کھولتے ہی اب اس بچے کی امی کیا کہہ رہی ہے؟ تجھے ہی تو یاد کر رہی تھی، 15 دن ہو جائیں تو نہ آئے تو دل پہ عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔
اب وہی بچہ جو گھر کے اندر ایک چہرہ دیکھ چکا ہے ماں کا، برائی پہ برائی، اپنی بہن کی برائی، یعنی کہ بچے کی خالہ کی برائی، وہ دروازے پہ ایک اور روپ دیکھ رہا ہے اپنی ماں کا، یہاں محبتوں کا اظہار ہے، چاہتوں کا اظہار ہے۔ ایسا بچہ دو رخا تو بن سکتا ہے، دوغلا تو بن سکتا ہے، منافق تو بن سکتا ہے، مگر خدا کی قسم کبھی اصول پسند نہیں بن سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارا بچہ اصول پسند بنے تو جو دل میں ہو وہی زبان پہ ہونا چاہیے، جو زبان پہ ہو وہی دل میں ہو۔ کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کون ہوتے ہیں اللہ والے؟ جو زمین، تھوڑا ایکو کم کر لے بھئیے، تقریر کر رہا ہوں، اسے بھی نعت بنائے پڑا۔ کون ہوتے ہیں اللہ والے؟ جو زمین پہ بڑی آہستگی سے چلتے ہیں، بڑی آہستگی سے، ہماری طرح نہیں۔ ارے ہمارا تو حال یہ ہے، ابھی جسم میں جان ہے تو موٹر سائیکل ہی اٹھا دی پیچھے سے، پھر ایک دن پلنگ پہ آ جائیں گے تو خود ہی نہیں اٹھیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی تو کہا ہے، یاد رہ جائیں گی یہ بے باکیاں، نفس تو تو رام ہو ہی جائے گا۔ یہ جوانی کی بے باکیاں، گستاخیاں، بھیجا جرتیں، یہ موٹر سائیکل کے اسٹنٹ، یہ نمازیں چھوڑ کر کے اللہ کی بغاوت، یہ سب ایک تصویر چلے گی سامنے۔ بندہ اس وقت کہاں ہوگا؟ بستر سے چپکا۔ یاد رہ جائیں گی یہ بے باکیاں، نفس تو تو رام ہو ہی جائے۔ اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے کہ طاقت ہو تو طاقت کو اللہ کے راستے میں کرے۔ جی بے شک۔ حدیث پاک نہیں ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، آقائد عالم فرماتے ہیں دو نعمتیں ہر بندے کو اللہ عطا فرماتا ہے، ایک صحت اور ایک فرصت کی گھڑیاں، دونوں بڑے کام کی ہیں۔ صحت کے زمانے میں عبادت ہو اور فرصت کی گھڑیاں اللہ عطا فرمائے تو اسے برباد مت کرو۔ آپ کو ہوٹل پہ مل جائے گا، نکڑ پہ مل جائے گا، چوراہے پہ مل جائے گا، کہیں بھی مل جائے گا، اس سے پوچھو کیا کر رہے آپ، تو اس کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے، ایسے ہی مطلب کچھ بھی نہیں، بولے نا ایسے ہی۔ بھیا ایسے کے لیے پیدا ہو گئے، خمیر اٹھوایا، روحوں کی دنیا میں رکھا، باپ کی پیٹھ میں بھیجا، ماں کے پیٹ میں اتارا، صورتیں بنائی، دیکھنے کے لیے تو آنکھیں لگائیں، چلنے کے لیے تو پیر لگائے، پکڑنے کے لیے تو ہاتھ بنائے، سینے میں دھڑکتا دل لگایا، پھر دنیا میں بھیج کے فرماتا ہے افا حسبتم انما خلقناکم عبثا۔ اور اگر یہ سوچ ہی رہے ہو نا کہ خامہ خواہ بنا دیا ہم نے تمہیں، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، لوٹ کے نہیں آؤ گے میرے پاس میں، ایک ایک لمحے کا حساب لوں گا۔ کسی دن ابا یہ گھنٹے کے لیے کھڑا کر لینا کہ چل بتا رہے صبح سے تو نے شام تک کیا کیا کیا، اور جھوٹ مت بولیے تو چوکڑی کٹ جائے گی، چوکڑی، اور وہ تو وعدہ لا شریک ہے، اس کے پاس تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ اور جھوٹ بولو گے جب یہ توڑتوڑیاں وہاں چلنے دی جائے، قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس پہ تو تالا لگا دیا جائے گا۔ کیا لگا دیا جائے گا؟ تالا، یہ بند کر دی جائے گی۔ قدم بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، زبان بولیں گے، یہ کان بولیں گے، جسم کے پارٹس بولیں گے، باڈی بولے گی، یہ سب بولیں گے، توڑتوڑیا کو بولنے نہیں دیا جائے گا۔ ہم اتنا بولتے ہیں کہ خدا کی قسم کسی بھی چوراہے پہ کھڑے ہو کے کسی کی عزت نفس کو نیلام کر دیا، کسی کی عزت پہ اٹیک کر دیا، وہ اللہ کے بندو اگر زبان کھلے یا تو اللہ کا ذکر ہو یا مصطفیٰ جان رحمت کے دور، بے شک۔ اگر زبان اتنی اچھا جب ایسی زبان ہوتی ہے تبھی وہ زبان جب سبحان اللہ کہتی ہے تو پھر اس کے لیے جنت میں درخت بھی لگتا ہے۔ دھوکے میں مت آ جانا کسی مولوی صاحب کے کہنے پر، ایک بار کہہ دو سبحان اللہ جنت میں درخت لگ گیا، تو وہ گنجیڑیا جو بھرا ہوا سگریٹ پی رہا تھا، پھونک رہا تھا، چرسیا، وہ بھی ہوٹل جلسے میں آ کر کے بولا سبحان اللہ، اے حضرت میرے نام کا بھی لگ گیا، یہ منہ مسور کی دال، گنجیڑیے، افیمیے،
سگریٹ بھرے ہوئے پہلے منہ تو دیکھ، دل دیکھ اپنا، اس کے بعد میں اگر زبان پاک ہو دل پاک ہو تو بول سبحان اللہ، مصطفیٰ جان رحمت کا کلام جھوٹا نہیں ہے۔ اگر سچی زبان سے تو ایک بار سبحان اللہ کہے گا، اللہ تیرے نام کا درخت جنت کی زمین۔ بے شک حق ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جنت کا بیان سنے تو ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ، میں بھی جنت جاؤں گا، میں بھی جنت جاؤں گا۔ جس نے جنت بنائی ہے وہ فرماتا ہے اعدت للمتقین، ہم نے جنت ان کے لیے بنائی ہے جو ہم سے ڈرتے ہیں، جو ہم سے ڈرتے۔ پانچوں ٹائم کی ختم، دن بھر جھوٹ، غیبت و چغلی، لگائی بجھائی۔ ہم نے پوچھا جنت جاگا، جاؤں ماں، ایسے جائے گا؟